اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام پچھلی امتوں میں یا تو کوئی پیغمبر گزرے ہیں یا کوئی بزرگ گزرے ہیں. اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں بتایا. تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اگر پیغمبر تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں, اگر وہ تیرے ولی تھے پیغمبر نہیں تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. تو نہ ہم انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے. بہرحال کوئی بڑے اللہ والے تھے تبھی اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں بیان کیا. پتہ چلا کہ بزرگوں کے اقوال بیان میں سنانے میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں. یہ تو اللہ کی سنت ہے. اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے چاہے وہ بزرگوں کی کیوں نہ ہو. لوگ کہتے نہیں حدیث میں بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں, بزرگوں کی وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات اگر غلط ہے تو وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اس کو کرنا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اب دیکھو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو. حضرت لقمان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہے بھائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی. یہ واقعہ اللہ میں سنا رہے ہیں, مقصد تو یہی ہے کہ جب انہوں نے کی تو تم بھی کرو. تو ڈائریکٹ اللہ خود ہی کہہ دیتا. حضرت لقمان کے اس واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کہہ دیتا کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحتیں کی تو چھوڑو لقمان کو, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کو یہ 1 2 3 4 5 یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کر دیا کرو. تو بات تب بھی تو کمپلیٹ ہو جاتی نا. لیکن اللہ نے عنوان کیا اختیار کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا. آگے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ سمجھاؤ. اس سے پتہ چلا میرے بھائی کہ نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں خود یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بعض دفعہ کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ان بزرگ نے یہ کہا تھا تو اس واقعے کی ضمن میں نصیحت ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بزرگ لوگ جب یہ کام کر کے گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ کام اچھے لوگوں کی سنت ہے. تو بزرگوں کے واقعات سے جس انداز سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ براہ راست نصیحت کرنے سے ویسی نصیحت نہیں ہوتی. اس سے اور بزرگوں کے واقعات سنانے کی تاکید ثابت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج کل جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بزرگ لیس بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لیبل قرآن و حدیث کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شو یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث صرف ہم نے سمجھا, پوری 1400 سالہ تاریخ میں کوئی بزرگ گزرا ہی نہیں سوائے 4 5 6 کے جو جن کے وہ نام لیتے ہیں. تو ہر دور میں بزرگ چلے آ رہے ہیں جو اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے, اچھے عمل کیا کرتے تھے. اللہ ان کے واقعات کو اور قرآن میں جگہ دیتا ہے. احادیث میں تو بہت ہیں ایسے واقعات. اور پھر ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے, محدثین نے, مفسرین نے اور بہت سے ایسے واقعات اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں. اہل اللہ کے سیرت کتابیں لکھی جاتی ہے نا, جیسے نبی کی سیرت پہ, صحابہ کی سیرت پہ بھی لکھی گئیں, تابعین کی سیرت پہ بھی, تو بزرگوں کی سیرت پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ اس لیے نہیں لکھی گئیں کہ ان کو آپ شیلف میں بند کر کے رکھ دیں, وہ اس لیے کہ ان کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے ان واقعات کو نقل کیا جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یا بنیا, اے میرے پیارے بچے. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق, باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت بولو بھائی کیا کرے, اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے. معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں, میرا اسٹائل ہی یہی ہے, کیا کروں.
جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ جیسے کہ نہیں اڑاتی. خواتین کہیں گی ہم کب اڑاتے ہیں, تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اڑاتی ہیں. اگر آپ نہیں اڑاتی تو بہت اچھا کرتی ہیں, آئندہ بھی نہ اڑائیں. اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت, اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا. ہوتا کیا ہے, سب جگہ نہیں, بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, کہیں کہیں شاذ و نادر کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں, ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو, گھر کا خیال تو ہے نہیں. اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی, بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے ابا کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے, بہت برا اثر پڑتا ہے. مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے, حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. بالکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے, اس کو نصیحت کرنے دے, چاہے وہ غلطی نصیحت ہو, فی الحال چپ رہے تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے. پھر سائڈ پہ لے جا کے, چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھائے, بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو, ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں, وہ جو بھی باتیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں, ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی, اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے. اسی طرح عورت اپنے شوہر کو چھاؤں میں لے جا کے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے, لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے, بہت نقصان ہے اس کا, بہت نقصان ہے. تو والدین کو چاہیے ویسے آپس میں لڑیں, مگر بچوں کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہو جایا کریں, ان کو تو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ایک ہیں. لڑنا ہو کنڈی بند کریں, پھر جو گتم گتھا لڑائی پڈا کرنا ہے کریں. تو لیکن تربیت باپ کی ذمہ داری ماں کی نسبت زیادہ ہے, تو اس لیے اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا, باپ کا, کیونکہ ماں جو ہے نا اس کا جسمانی تربیت میں کردار زیادہ ہے اور باپ کا روحانی تربیت میں کردار زیادہ ہے. تو یہاں اللہ نے باپ کی نصیحت کا ذکر کیا, قرآن میں کہیں ماں کی بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے, لیکن باپ کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ نصیحت کرنا, روحانی تربیت کرنا, یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے, باپ کی. آج بھی انگریز کی جو کتابیں ہیں نا, جو انگریز نے جب بر صغیر پر حکومت کی اور عدالتی قانون بنایا تو اس میں یہ لکھا تھا نیچرل گارجن جو ہے بچے کا وہ باپ ہے. یہ گورا بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نیچرل گارجن کون ہے, جو قدرت نے جس کو بنایا وہ کون ہے, باپ. تبھی باپ زیادہ پخروٹی ہوتے ہیں ماں کی نسبت. لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں نا, ابا ہر وقت یار ابا کا موڈ ہی آف رہتا ہے, ابا ہر وقت یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, ابے کہاں جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے. ماں پھر بھی تھوڑا کمپرومائز کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ اللہ نے اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں ایسے. ابا جو پنچایتی ہوتے ہیں یہ سافٹ ویئر پنچایت کی کس نے انسٹال کی ابا میں, یہ اللہ نے کی ہیں. اللہ نے اس کو جان بوجھ کر ایسا بنایا ہے تاکہ بچہ آزاد نہ ہو اور بچے کی تربیت ہو لاشعوری طور پر. باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی تربیت کرتا ہے. تو جسم کے لیے اللہ نے بنایا ماں کو, وہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے, روٹی پکا پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھوکا سوئے گا, ماں کو نیند نہیں آئے گی, ہر وقت ٹھونسنے کی فکر میں لگی رہتی ہے, یہ کھا لے میرا لال, یہ کھا لے, بیمار ہے, نزلہ کیوں ہو رہا ہے, کم بخت ابھی تو تجھے ہے میں نے منع کیا تھا نا بوتل نہیں پینا, وہ اس چکر میں لگی رہے گی زیادہ. اور باپ کو کس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے, تمیز سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے یا ہے بھائی, انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. دیکھو بچے جب ماں سے پیسے مانگتے ہیں ماں دے دیتی ہے فوراً, باپ سے مانگے تو دیتا ہے باپ فوراً, اکثر نہیں دیتے. میں تو نہیں دیتا, بچے مجھ سے چیز مانگتے رہتے ہیں, یہ تو میں نے کہا نہیں بھائی ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے, جمعے کا دن اس کے اتنے پیسے ہیں, اس کے علاوہ دائیں بائیں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ دیتے رہو تو بگڑ جائیں گے, ان کو عادت پڑ جائے گی, جب لت پڑے گی پھر پیسہ نہیں ملے گا تو پھر چوریاں کریں گے.
لیکن مائیں کیا کرتی ہیں, بچے نے ذرا سے ضد کی, پرس سے پیسے نکال کے دیے, پھر نکال کے دیے, پھر نکال کے دیے. بچے بگڑتے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہم بچے پر کیا کر رہے ہیں, احسان. تو یہ دونوں کے جوڑ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. ممتا بھی چاہیے بچے کو, اور ادھر باپ کی بپتا. ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی چاہیے, اور باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں بھی چاہیے. صحیح ہے نا. تو بگڑتا کب ہے, جب باپ نہ ہو, باپ مر جائے, یا باپ, بعض لوگ بیرون ملک جاب کر رہے ہوتے ہیں, بچوں سے ملتے ہی نہیں کئی کئی سال, بچے اکثر ان کے بگڑتے ہیں. سب کے نہیں, لیکن زیادہ تر بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا جو ہے نا, اس کا مطلب میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے پیارے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جب نصیحت کرے تو محبت کا عنوان ہونا چاہیے. ایک دم دھمکیوں پہ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پہلی دفعہ جب نصیحت ہوئے, تو نماز تو میں نے تو کبھی تجھے کم وقت دیکھا ہی نہیں, الو کے پٹھے, تجھے میں نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں. طباخ ایک چماٹ لگایا اس کے. ابے کبھی مدرسے بھی چلے جایا کر, ابے کبھی جو ہے وہ کم وقت تو گھر میں بھی بیٹھ جایا کر. تو اگر اسٹائل ہی, لیکن یاد رکھو یہ باپ کو نصیحتیں ہیں. آپ کو چاہیے کہ باپ اگر بدتمیزی سے بھی بات کرتا ہے تو آپ آگے سے جواب نہ دیں. آپ بولیں باپ ہے بھائی, اس کی بڑے احسانات ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں. لیکن ابا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, دیکھو لقمان جیسے نیک آدمی نے یا پیغمبر نے نصیحت کی تو کیسے محبت سے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. اور نصیحت کیا کر رہے ہیں, لا تشرک باللہ. ہماری نصیحت شروع ہوتی ہے, بیٹا اسکول میں کم نمبروں سے پاس مت ہونا, پورے نمبر چاہیے مجھے. تیرا باپ کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا فیس میں, یہ حرام کا نہیں ہے, یہ درخت پہ نوٹ نہیں لگتے. اس دفعہ اگر تیرے نمبر کم آئے نا, گھر سے ٹانگیں توڑ کے باہر نکال دوں گا. تو مقصد بچے کا مستقبل نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے بچہ کماؤ پوت بنے. جب میں تجھ پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کو انسان کا بچہ بنانا مقصد نہیں ہے, پیسے والا بنانا مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے, اچھا انجینئر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے, فوج میں اچھے عہدے پہ جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائے, عزت بھی زیادہ کمائے, پیسے بھی زیادہ کمائے. تو عزت دولت اسی کے گرد کیا ہو رہا ہے, گھوم رہا ہے. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں. عزت اچھی چیز ہے, دولت اچھی چیز ہے, مگر اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں بھائی. اگر یہ تربیت ہے تو سابق صدر سب سے زیادہ عزت دار اور بزرگ شخصیت پاکستان میں گزرے ہیں, کیونکہ ان کی عزت بھی ماشاءاللہ. اور کیا خیال ہے بھائی, 5 سال دنیا میں کسی نے اس کائنات میں, پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوا کہ تمیز سے گزارے ہو. قارون پھر سب سے زیادہ کیا تھا, عزت والا اور دولت والا بھی تھا. وہ دولت تھی تو عزت بھی تھی. تو نصیحت شروع کہاں سے کر رہے ہیں, لا تشرک باللہ, یعنی بتایا کہ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے, اپنے رب کو انسان پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا. دیکھو والدین چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کے سامنے ہمارا تعارف ہو, بچہ ہمیں پہچانے. بچپن سے ماں باپ کو اس کی کوشش ہوتی ہے نا. ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے, یہ تمہارے ابو اور میں تمہاری امی. ابا کیا سکھاتا ہے, میں ابو اور یہ امی. سب سے پہلے یہ, پھر بھائی بہن. تو پیغمبروں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کس کے بارے میں تعارف کروائیں, اللہ کے, جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس اولاد کو پیدا کیا. تو ہماری آپ کی بھی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانے, اللہ کو. اس کے ذہن میں اللہ بیٹھ جائے کہ بھائی سب سے پہلے اللہ ہے, اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے, اس کو یکتا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا علی مدد کے نعرے نہ لگانا, یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگانا, یا غوث آدم مدد کے نعرے نہ لگانا. اور اس طرح کے جتنے بھی نعرے جن میں شرک کی بو بھی آتی ہو, بیٹا اس سے دور رہنا.
ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا, تجھے بنایا, ہم سب کو بنایا, بس وہی حاجت روا, وہی مشکل کشا. یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیں. ہم کلمہ تو یاد کراتے ہیں, کلمے کا مفہوم نہیں یاد کراتے. کلمہ تو قادیانی بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو کیا اس کلمے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ بھائی وہ مفہوم ہی بدل دیا انہوں نے کلمے کا. تو الفاظ مقصد تھوڑی ہیں, الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی بولے نا, ضروری ہے وہ بھی. تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق تھا آپ نے اسے وہ نہیں دیا. تو اللہ کا جو حق تھا آپ نے وہ حق اللہ کو نہیں دیا. اور پھر آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ والدین. رسول کا جو حق ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے تو لازمی کرے گا, جو اللہ کا حق ادا کرے گا رسول کا تو حق لازمی کرے گا. وہ جو رسول کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. کہ جنہوں نے اللہ کا یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے تو رسول نے پیش کی ہے نا, تو وہ تو خود بخود اللہ کے ضمن میں آ گیا. آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ, وصیت کر دی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ بہت سخت لفظ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو یہ کرے. جہاں بھی بات آئی نا قرآن میں نماز کی, زکوٰۃ کی, روزے کی, حکم کی بات آئی ہے, یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کرو یہ نہیں کرو. لیکن جہاں والدین کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکم دے رہا ہوں, میں وصیت کر رہا ہوں. وصیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ مرتے ہوئے جو ہم کہہ کے جاتے ہیں. بھائی جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ورڈنگ ہوتی ہے, جو باتیں کہہ کے جاتے ہیں, وہ باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ بھائی میرے ابا نے یہ وصیت کی تھی تو میں اس کو کسی قیمت پہ چھوڑ نہیں سکتا. تو وصیت کی جاتی ہے اس حکم کی جو آپ کی نظر میں بہت اہمیت کا ہم, کیونکہ مرتے ہوئے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو گے. اب آپ دنیا سے جا رہے ہو, ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے, یا آپ پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہو, آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا, کیا ہو گیا بھائی؟ آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بتائیں مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں. تو آپ چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرو گی, یار میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ صبح میری جو بڑی بچی ہے اس کو ناشتے میں 2 پراٹھے کھلا دینا وہاں سے لا کے, اور وہ ہے نا اس بیچارے نے کئی دنوں سے برگر نہیں کھایا, میرا وہ منجلا بیٹا, اس کو کل ضرور برگر کھلا دینا. اور ہاں ایسا کرنا وہ گاڑی میں غلط پارک کر کے آ گیا تھا, اس کو صحیح جگہ پارک کر دینا. تو لوگ کہیں گے موت کے خوف سے اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, یہ باولا ہو گیا, خراب ہو گیا. اس موقع پر تو سلیکٹڈ باتیں کی جائیں گی, ٹائم کم ہے, بہت ہی اہمیت جس حکم کی ہوگی آپ وہ حکم اس وقت اپنے لواحقین کے سامنے بولو نا پیش کرو گے, جس کو ہر قیمت پہ منوانا چاہتے ہو آپ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر لوگ اس کو اہمیت سے بھی لیتے ہیں, بھائی یہ تو میرے باپ کی وصیت ہے یار, میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں, یہ تو میرے ابا نے کہہ کر گئے تھے مجھے. تو اللہ نے لفظ استعمال کیا وصیت, حالانکہ اللہ پہ موت نہیں آتی, یہ بتانے کے لیے کہ مرتا ہوا جتنی تاکید سے کوئی حکم دیتا ہے اتنی تاکید سے میں تمہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ تاکید سے. کیوں؟ عربی میں وصیت کے لیے وصا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, اوصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وصا میں تشدید تاکید کے لیے ہے کہ بہت زیادہ تاکید سے تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بہت اہم حکم ہے, بہت اہم حکم. ایک جگہ فرمایا قضا ربو کا, تیرے رب کا فیصلہ ہے. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب عدالت میں جج کوئی حکم صادر کرتا ہے تو وہ عام احکام کی طرح حکم نہیں ہوتا, وہ فیصلہ ہوتا ہے جس کے پیچھے واپس ہونے کا کوئی راستہ آپ کے پاس. جج کہتے ہیں نا فیصلہ محفوظ ہے, وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے, بس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے والدین کے لیے قضا کا لفظ بھی استعمال کیا اور وصیت کا لفظ بھی, بتا دیا کہ یہ حکم عام احکام کی طرح بولو بھائی نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کو,
جو مرد ہیں ان کو بھی, جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بھی, اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے زبان مت چلایا کرو, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت تو ہوگی تباہ. بہت کنٹرول کرو, برداشت کرنا سیکھو, برداشت کرنا, اللہ نوازے گا تمہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. وہی کمپنی میں جب باس جھاڑ پہ لائے گا نا برداشت کریں گے, جاب سے نہ نکال دے. وہی بوڑھا باپ جب جھاڑ پہ لائے گا تو برداشت ہی نہیں ہوتا ان سے کہ یار یہ ہر وقت سناتے رہتے ہیں, ہر وقت سناتے رہتے ہیں. اتنی تاکید ہے والدین کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین ظلم نہیں کرتے, بعض بہت ظالم بھی ہوتے ہیں اور ناقابل برداشت حد تک اولاد کو پریشان کرتے ہیں. ایسے موقع پہ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو, بچ جاؤ ان کے سامنے. نہیں ہو کے دے رہا تو الگ ہو جاؤ. زبان درازی اور تو میں سے بہتر ہے کیا کرو بھائی, الگ ہو جاؤ اور پھر ان کا حال احوال پوچھتے رہو, مالی امداد کرتے رہو, ان کے لیے دعا کرتے رہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بہت زیادہ بعض دفعہ, سب نہیں, 1000 میں کوئی 1-2 ایسے والدین ہوتے ہیں جو بعض دفعہ اولاد کو واقعی ستاتے ہیں, واقعی وہ تنگ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ایسی ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کرو, الگ رہو اور پھر ان کے لیے دعائیں پھر بھی کرتے رہو, کیونکہ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا حق جب اللہ نے بنا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بحث کرنے والے. اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, بیماری میں ان کو نہ پوچھنا, بیمار چھوڑ کے چلے جا کے کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں ماسی اور خود بھول گئے ان کو. ماسی کو پیسے دے دیں گے, وہ سارے پیمپر شیمپر خود ہی چینج کر دے گی ماں کے, اور یہ ابا کے لیے بھی ایک ملازم رکھا, خود بالکل بھول گئے. یہ بھی غلط ہے بھائی. ابا کی گندگی صاف کیا کرو خود. اگر فالج ہو گیا ہے, قومے میں چلے گئے, اللہ نہ کرے لقوہ ہو گیا, ان کو خود اپنے ہاتھوں پہ بٹھا کے نہلاؤ دھلاؤ, یہ خدمت کرو. بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی خدمت. اللہ بہت نوازے گا, آخرت میں نہیں دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت تو بعد میں ہے. مسلمان معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ابا کے لیے دوسرا کوئی بندہ رکھا جائے. یہ تو اس دور کی یہ جہالت ہے اور سفاکیت ہے. ہاں آپ سے مشکل ہو رہی ہے, ایک آدمی سے سنبھالا نہیں جا رہا, پھر ملازم رکھ لیا, وہ ایک الگ بات ہے. جان چھڑانے کے لیے ملازم رکھنا کہ یار پیسے دے دوں گا وہ کر لیا کرے گا, یہ ظلم ہے باپ کے ساتھ, یہ ظلم ہے ماں کے ساتھ. پہلے اس کا تصور نہیں تھا معاشرے میں. اپنا بڑھاپا سوچو, تمہارے اوپر بھی تو یہ سب کچھ آئے گا نا. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں 15 سال سے باپ کوما میں گیا ہوا ہے, لیکن بیٹے اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے قضائے حاجت اس کے بستر پہ ہی سب واش کرتے ہیں, دھوتے ہیں, پیمپر چینج کرتے ہیں. ایسے بیٹے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن مغربی کلچر آہستہ آہستہ ہمارے ہاں آ رہا ہے, اور اس کی وجہ بھی والدین ہیں. والدین اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے. انہوں نے ساری زندگی ان کو فزکس کیمسٹری میں لگا کے رکھا ہے, اور فزکس میں والدین کے حقوق کہیں بھی نہیں پڑھائے جاتے. میڈیکل سائنس میں یہ تو بتایا جاتا ہے بچے کی پیدائش کا پروسیس کیا ہوتا ہے, لیکن باپ اور ماں کا بچے پر کتنا بڑا احسان ہے. میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی چیپٹر بولو نا بھائی ہے کیا, کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ آئیے اب والدین کے حقوق پر پروفیسر صاحب آ کے خطاب کریں گے. جب چیپٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کو کیا پتا کہ باپ کا کیا حق, ماں کا کیا حق. اگر کوئی ڈاکٹر والدین کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ مسلمان ہے, اس لیے کہ مسلمان کلچر میں پیدا ہوا. میڈیکل سائنس نے اس کو یہ چیز نہیں سکھائی. کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں اس نے پڑھا ہی نہیں کہ تمیز سے بات کیا ہوتی ہے, تو کیسے تمیز سے بات کرے گا بھائی لوگوں سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تمیز تو مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے, بزرگوں کے یہاں سکھائی جاتی ہے. اب بچے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن گیا مگر ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر تھا ہی نہیں, تو کیسے بات کرے گا؟ آپ کو اگر تمیز سکھانی تھی اس کے لیے تبلیغ میں بھیجتے آپ اس کو. کچھ اللہ کی راہ میں پسینہ بہاتا, اللہ کی راہ میں جوتے کھاتا, اللہ کی راہ میں ٹینشن اٹھاتا, تو اس کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی, والدین کے فضائل سنتا, اللہ رسول کی احکام کی اہمیت دل میں پیدا ہوئی ہوتی, اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا, بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرتا. تو جب سفید ریش بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کی عادت پڑے گی تو باپ کا احترام بھی دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سارا دن بیٹھ کے بزرگوں کو گالیاں دیتا رہے گا تو ایک دن اپنے ابا کو بھی کیا کرے گا؟ گھر سے نکال دے گا باہر. تو ادب تمیز میں مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, طلبہ ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے,
وہ بڑی عمر کے تھے, سفید ریش تھے, تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی ان کے چپل سیدھے کرنا شروع کر دیے. جب وہ جا رہے ہیں تو ہم چپل اٹھا کے رکھ دیتے تھے. کچھ دنوں میں مجھے خیال آیا, جب میں گھر آتا تھا تو مجھے پھر شرم آتی تھی کہ یار ہم اپنے باپ کے جوتے کیوں نہیں اٹھاتے. جب ایک پریکٹس ہو گئی نا تو پھر شرم آتی تھی کہ ہمارے ابا اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلیں اور ہم پیچھے پیچھے ایسے ہی چلیں, یہ ہماری غیرت کے خلاف. وہ ابا پھر میں کوشش کرتا تھا ابا کے جوتے اٹھاؤں, ابا اٹھانے نہیں دیتے تھے, لیکن دل میں ایک شرمندگی ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں. تمیز کہاں سے آتی ہے؟ فزکس کیمسٹری سے بولو بھائی, نہیں آتی. تو بہت ضرورت ہے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, باپ کا احترام نکل رہا ہے, دادا دادی نانا نانی کا احترام نکل رہا ہے. جو غیر مسلموں میں ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے گھر میں آ رہی ہے. دادیوں کو جھڑکا جاتا ہے, دادی ماں کی طرح ہوتی ہے بھائی, وہ تمہاری باپ کی بھی ماں ہے, اس کا تو بہت زیادہ احترام ہے, اس کے لیے بھی قابل احترام ہے. اس کے تو قدموں میں بیٹھا کرو, پاؤں دبایا کرو, کڑوی کسیلی سنا کرو. نہ دادی کا احترام نہ نانی کا احترام. مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, دادی ہر وقت کھانستی رہتی ہے, دادی چیختی رہتی ہے, دادی کو تمیز سے بات, آہستہ بولو. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں اپنی دادی کو ذرا آہستہ بات کرو. میں نے کہا یار تیری باپ کی ماں ہے, یہ اتنا بڑا احترام, اس کو تم کہہ رہے ہو کہ آہستہ بات کرو, اس کو سکھا رہے ہو تم. یہ ہے وہ کلچر جس کی طرف ہمیں مغرب لے کر جا رہا ہے. میڈیا بھی لے کر جا رہا ہے اسی کلچر کی طرف, اور مغرب بھی اسی کلچر کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. تو بھائی ان بزرگوں کی قدر کرو. قرآن حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث سے تمام فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں, باپ نے آپ کو بلایا, آپ نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیں. ماں نے بلایا, نماز توڑ کے ماں کی بات کا جواب دیں. دادا نے بلایا, نماز توڑ کے دادا کی بات کا جواب دیں. دادی نے بلایا, نماز توڑ کر دادی کی بات کا جواب دیں. نانی نے بلایا, نماز توڑیں نانی کی بات کا جواب دیں. نانا نے بلایا, نماز توڑیں نانا کی بات کا جواب دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بلائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. کتنا بڑا حق, کتنا بڑا حق بنا دی. سب کلچر کی واٹ لگ رہی ہے, بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. اور والدین کا بھی قصور ہے, ان کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو پیسے کما کے کھلاتا. ان کو نماز پڑھتا ہوا بچہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. نماز پڑھتا ہوا بچہ ان کو کیا, داڑھی والا بچہ ان کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. شلوار ٹخنے سے اوپر ہو تو ان کو بچہ ملا سا لگ رہا ہوتا ہے, وہ پسند ہی نہیں کرتے. تو جب آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ لبرل بنے اور جناب زمانے کے ساتھ چلے, تو بھائی زمانے میں سب سے آگے تو امریکہ نکل چکا ہے. تو اگر آپ کا بچہ وہاں پہنچے گا تو سب سے پہلا کام یہ کرے گا, 60 سال ہوتے ہی آپ کو گھر سے باہر نکالے گا کہ آپ کی کھانسی سے ایکچولی جراثیم جاتے ہیں اور آپ نے لائف کو انجوائے کیا. اب ڈیڈی آپ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں, بلا وجہ بے وقت کھانس کے ہماری نیند خراب نہ کریں. تو پھر لبرلزم تو اس کو بولتے ہیں بھائی. یہ جو لبرل لوگ کچھ اپنے ابا اماں کی خدمت کرتے ہیں, یہ مذہب کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ خاندانی اثرات ہیں اسلامی کلچر کے. اب یہ اثرات آہستہ آہستہ مزمحل ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. اگلی 2-4 نسلوں میں نہیں ہوگا. یہ کیسے سمجھائیں بھائی, کیسے سمجھائیں؟ تو خوب خدمت کرو اور بھی